اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین افضل الصلاۃ واکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وطراتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المحجلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، ساری کائنات کا خلاصہ انسان ہے اور انسانیت کا خلاصہ انبیاء اور رسول، اور انبیاء اور رسول کے سرتاج ہمارے حضور پر نور ہیں۔ واصلہ بن اسقا روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ کنانہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کنانہ کو، قریش بنو اسماعیل میں سے کنانہ کو منتخب کیا، اور کنانہ میں سے قریش کو، قریش میں سے ہاشم کو، اور ہاشم میں سے مجھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں سب سے عالی نسب اور سب سے اونچی اصل سے ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں بھی دو شاخیں علیحدہ علیحدہ ہونے لگیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس شاخ میں رکھا جو سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل تھی۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین خاندان میں سے اور قبائل کی تخلیق میں سے بہترین قبیلے میں پیدا کیا، اور میں پاکیزہ رحموں سے، پاک صلبوں سے، پاک پشتوں سے پاکیزہ رحموں میں منتقل ہوتا آیا۔ اور پھر اس کا نقطہ کمال اور نقطہ عروج تو پھر یہ بنا کہ وہ پاکیزہ گھرانہ جو آپ کی نسبتوں سے آراستہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے قرآن پاک میں آیہ تطہیر نازل فرماتے ہوئے کہہ دیا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ناظرین، انما یہ کلمہ حصر ہے، اور لگ رہا ہے کہ یہ حصر کسی حصار کے لیے ہے، یہ دیوار کسی در کے لیے ہے، اور یہ در کسی گھر کے لیے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ لوگوں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جس کو اس شہر میں داخلے کی خواہش ہو، اس کو چاہیے کہ وہ دروازے سے آئے۔ اور امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باب کا، دروازے کا، در کا استعارہ دے کر قیامت تک انسانیت کو اس جادہ مستقیم اور صراط ہدایت کا نشان عطا کر دیا کہ جس کے ساتھ منسلک رہ کر ہی عروج، ارتقاء، بلندی اور پیشوائی کا زینہ طے ہو سکتا ہے۔ کہ اگر دنیا میں بلندی کے لیے، عروج کے لیے علم شرط ہے، تو پھر اس علم کے لیے، اس نور کے لیے، اس فیضان کے لیے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط اور مستحکم کرنا ہوگا۔ وہ خانوادہ جس کی سربراہ ہستی باب مدینۃ العلم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جن کی نور الانام نور شخصیت سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا، جن کے بارے میں اقبال نے کہا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت فاطمہ زہرا عزیز، کہ حضرت مریم دنیا کے اندر ممتاز اور معتبر ہیں کہ ان کے وجہ امتیاز صرف ایک عنصر ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، لیکن سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے اعزاز اور امتیازات وہ تو ہمہ جہت ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ اقبال کہتے ہیں کہ نور چشم رحمت للعالمین، کہ آپ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کا نور ہیں۔ امام اولین و آخرین، بانوے تاج دار حلاتا، مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا، کہ وہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی اہلیہ ہیں اور حسنین کریمین کی والدہ ہیں۔ آج ہم اس عظیم آیہ تطہیر کے جلو میں
اس کی برکات اور اس کا شان نزول اور اس کے اوصاف و کمالات، اور پھر سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کے اوصاف و کمالات، آپ کا طرز زیست اور آپ کے اسلوب حیات سے روشنی اور فیض حاصل کریں گے، جس کے لیے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ بہت محترم اور معتبر شخصیات موجود ہیں۔ ان کی طرف جانے سے قبل آج کا اسم مبارک الوہاب، اس اسم مبارک کی برکت یہ ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دے گا۔ آج کے حالات میں جب کہ ہر طرف ایک افتراق اور انتشار، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں ان کے ساتھ خصوصی تمسک پیدا کرنا یہ انسان کے لیے آسانی اور آسودگی کا باعث ہے۔ ہمارے آج کے مہمان مفتی محمد فاروق القادری صاحب، السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام، آپ کو خوش آمدید۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اور ہمارے دوسرے مہمان خواجہ غلام قطب الدین فریدی، خوش آمدید آپ کو جناب۔ بہت دنوں سے میرے نیم وا دریچے میں ٹھہر گیا ہے تیرے انتظار کا موسم، بہت دنوں سے ہمیں آپ کا انتظار تھا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ حافظ محمد سہیل نظر موجود ہوں گے۔ جناب، آپ آج کی آیہ کریمہ، اس کا مفہوم، اس کے معنی، اور پھر اس سے ہمارے لیے رہنمائی اور روشنی کے کیا دروا ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی آیت مقدسہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 کا ایک حصہ ہے۔ اس آیت مقدسہ سے قبل اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ تذکرہ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہن فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اکثریت مفسرین کی رائے تو یہی ہے کہ یہ آیت مقدسہ بطور خاص ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی، اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تصریح فرماتے ہوئے اپنی شہزادی سیدۃ النساء العالمین حضرت سیدہ فاطمہ زہرا، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ، اور آپ کے ابناء حضرت سیدنا امام حسن اور حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس آیت کا مصداق اور اس کے ضمن میں شامل فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، جیسا کہ آپ نے انما کلمہ حصر کا ذکر بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ یہی تو چاہتا ہے کہ اے اہل بیت نبوت آپ سے رجس کو دور کر دے، آلودگی کو دور رکھے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور آپ کو خوب ستھرا اور پاک فرما دے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو رجس ہے یہ کیا چیز ہے؟ مفسرین اکرام نے اس کے متعدد معنی بیان کیے ہیں، اور ان تمام کو ہی اگر ذکر کریں تو وہ اس سے شان اہل بیت اوج ثریہ سے بھی بلند اور بالا ہو جاتی ہے۔ یعنی رجس سے مراد گناہ بھی ہے، فسق بھی ہے، طمع بھی ہے، بخل بھی ہے، بد اخلاقی بھی ہے، تمام اخلاقی عیوب رجس میں داخل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اپنے حبیب کی آل اور ان کی اہل بیت سے ان تمام اخلاقی عیوب اور ہر طرح کی آلودگی کو دور رکھے، اور ان کا جو دامن تقدس ہے وہ ہر طرح کے عیب سے پاک ستھرا، صاف اور شفاف رہے۔ سبحان اللہ۔ میں ضمناً آگے بات بڑھانے سے قبل یہیں یہ کہوں گا کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ایک لقب تھا زکیہ یا زاکیہ، یہ دونوں طرح آپ کا لقب ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے خوب متجلی، روشن اور مطہر ہو۔ سبحان اللہ۔ چونکہ آپ اس آیت کا مصداق ہیں تو بدرجہ کمال اس لقب کا انطباق آپ کی ذات پر ہوتا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، آپ کو پاک کر دے۔ پاک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین اعظام نے اس پر بطور خاص توضیح کرتے ہوئے فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تقویٰ کے تمام مدارج کو آپ کی شخصیت میں آراستہ کر دے، تقویٰ کے
تمام مدارج کو، جتنے تقوی کے پہلو ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ باعزت اور قابل اکرام و احترام وہ ہے جو تقوی میں دوسروں سے بڑھ کر ہے۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کہ تقوی کے تمام مدارج اور پہلوؤں کو آپ کی شخصیات میں آراستہ کر کے آپ کو سب سے بہتر ستھرا اور پاک کر دے۔ تو لہٰذا یہ آیت مقدسہ ہم کہہ سکتے ہیں اہل بیت نبوت کی عظمت و شان کا خلاصہ ہے اور قوس قزح ہے، اور اس سے جو رنگ اور جو نور اور جس خوبصورت پیرائے میں آپ نے یہ بات کہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ یہی تو چاہتا ہے، سبحان اللہ، تو اس کے اندر جو معنویت تو ہے، لیکن اس معنویت کو جو اظہار جو ہے وہ تو پھر سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب نے بھی ترجمہ یہی فرمایا ہے۔ واہ، اور دوسری بات جو آپ نے بطور خاص کہی کہ رجس کو تم سے دور رکھے، جی، اور میں چاہوں گا کہ خواجہ صاحب اس پر بات کریں کہ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ رجس دور کر دے، اور اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ شاید اس سے پہلے اس بات کا کوئی شائبہ ذہن میں آ سکتا ہے، اور دور رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ ارادہ کون کر رہا ہے، اور جو ارادہ کرنے والا ہوتا ہے اس کی شان اور عظمت اس کے ارادے میں جھلک رہی ہوتی ہے اور ڈھلک رہی ہوتی ہے۔ یہ ارادہ خالق کائنات فرما رہا ہے۔ جناب خواجہ صاحب جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ مفتی صاحب نے خوبصورت انداز میں اس کا ترجمہ بیان فرمایا۔ میں ایک بات اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لفظ ہے یرید اللہ، انما یرید اللہ، اس کی جب ہم گردان کریں گے نا تو ارادہ یرید و ارادتاً فہو مرید، واہ، تو لفظی طور پہ ارادہ کرنے والے کو مرید کہا جائے، مرید کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے لیذہب عنکم الرجس، جس طرح ترجمہ بڑا خوبصورت ترجمہ فرمایا قبلہ مفتی صاحب نے، اور اعلیٰ حضرت نے بھی اسی کا یہی ترجمہ فرمایا۔ میرے جد امجد حضرت خواجہ محمد یار فرید علیہ رحمت فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ ایک پاؤ دودھ لیں اس کے لیے برتن بڑا صاف ستھرا رکھنا ہوگا، واہ، آپ بڑے احتیاط کرتے ہیں کہ برتن صاف ہو، تو جہاں جہاں حضور کا نور نبوت موجود ہے واہ، وہ برتن کیسے ناپاک ہو سکتے واہ 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 واہ۔ اچھا، یہ آپ کی بات سے مجھے یہ بھی، آپ نے گرامر کی بات شروع کر دی، تو یہ تو مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع میں یہ آئے گا کہ ارادہ کرتا ہے اور کرتا رہے گا، یعنی یہ کوئی بات ختم ہونے والی تو پھر نہیں ہونے والی نہیں۔ جناب بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ تو اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل پاک ہے اس سب کو پاک رکھو۔ بلکہ ایک واقعہ میں اپنے جد امجد علیہ رحمت کا خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ کچھ آپ سادات کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے، تو ایک مولانا تشریف لائے اور انہوں نے بڑے اعتراض کیا کہ جی آپ تو ان کی مزاج خراب کر رہے ہیں سادات کے، اور ان کا اتنا احترام کرتے ہیں۔ تو جتنے لوگ بیٹھے تھے باہر ان کو سب کو اندر بلا لیا اور فرمایا کہ جو یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ غلیظ پانی کون سا ہے؟ کسی نے کہا نالی کا پانی، کسی نے کہا چھپڑ کا پانی۔ فیصلہ یہ ہوا کہ جہاں چمڑا رنگا جاتا ہے وہ پانی غلیظ ہوتا ہے، سب سے زیادہ رنگ، بو، ذائقہ تینوں چیزیں اس کی تبدیل ہو چکی ہوتی ہیں۔ ایک آدمی کو بھیجا کہ وہ پانی لے کر آؤ، آگ جل رہی تھی، جب وہ پانی آیا تو اس پہ ڈال دیا، فرمایا جتنا بھی غلیظ ہو آگ بجھانے کے لیے کافی ہے۔ واہ، تو یہ چیز ہے کہ ان کی اہل بیت کرام کی محبت، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کی پاکیزگی، یہ ہر حال میں ہمارے لیے بڑی قابل احترام ہے، اور اس میں صحابہ کرام بھی اس بات کے معترف ہیں، اعتراف کرتے ہیں۔ یہ اس آیت مبارکہ کے قبلہ مفتی صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اپنے رشتہ دار اتنے عزیز نہیں ہیں جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار عزیز ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی محبت بے حد تھی، بڑا احترام کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ مال تقسیم فرما رہے ہیں، مال غنیمت،
تو آپ نے حسنین کریمین کو 1,000 درہم دیا اور اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کو 500 درہم دیے۔ تو انہوں نے عرض کیا ابا جان یہ کیا وجہ ہے کہ یہ تو بچے تھے جب میں جہاد میں شامل ہوتا تھا، حسنین کریمین چھوٹی عمر میں تھے، گلی میں کھیلتے تھے، تو آپ نے ان کو تو 1,000 درہم دیا ہے اور مجھے آپ نے 500 درہم دیے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا پہلے اپنی اندر وہی فضیلت تو پیدا کرو نا، کیا ان کے نانا جیسا کسی کا نانا ہے؟ کیا ان کے باپ جیسا کسی کا باپ ہے؟ کیا ان کی والدہ جیسی کسی کی والدہ ہے؟ تو پھر اسی لیے ان کے مقام، ان کی عظمت کو کوئی نہیں پا سکتا۔ سبحان اللہ۔ اچھا میں ایک تو چاہوں گا کہ یہ جو حدیث شریف ہے اس ضمن میں کہ جس کا آپ نے تخصص کے حوالے سے ذکر کیا، وہ آپ ہمیں ضرور عطا فرمائیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، آپ کے گھر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے اور سیدۃ النساء علی الجنہ حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا آپ حاضر ہوئیں، اور ایک روایت کے مطابق کھانے کا کوئی برتن آپ کے پاس تھا، اور پھر آپ نے طلب کیا کہ حضرت علی کو بھی بلاؤ، حضرت امام حسن کو بھی بلاؤ، حضرت امام حسین کو بھی بلاؤ، اور پھر آپ کے پاس جو آپ ایک یمنی چادر لیے ہوئے لیٹے تھے، اسی یمنی چادر میں آپ نے حضرت فاطمہ کو شامل کیا، حضرت حسنین کریمین کو شامل کیا، اور حضرت علی المرتضیٰ جو کہ کھڑے تھے ان کو بھی بٹھا کے ساتھ شامل کیا، اور پھر ایک روایت کے مطابق آپ نے ہاتھ فضا میں بلند کیے اور 3 مرتبہ یہ جو آپ کا فرمان ہے کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی، یہ 3 دفعہ پڑھا، اور پھر اس میں جو حضرت ام سلمہ، میں چاہوں گا کہ اس سے آپ انہوں نے جو کہا کہ اس میں شامل ہونے کی انہوں نے درخواست کی، اور اس پر آپ نے جو ارشاد فرمایا، تاکہ یہ آیت جو ہے اس کا نزول، اور پھر اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، اور پھر یہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں آپ جیسے علماء سے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے 6 ماہ بعد تک نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت جب مسجد میں جاتے تھے تو حجرہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس پر کھڑے ہوتے تھے اور پھر ان کو سلام کر کے پھر یہ آیت پڑھتے تھے جناب۔ جی، اس آیت پڑھتے تھے اور نماز کا اعلان فرماتے تھے کہ نماز کے لیے آپ لوگ تیاری فرما لیں۔ جو آپ نے ذکر کیا مختلف روایات میں مختلف الفاظ کے ساتھ یہ روایت موجود، اور سب کا مفہوم یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 ہستیوں کو اپنے آغوش میں لے کر فرمایا کہ اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ میں یہاں ڈاکٹر صاحب ایک حدیث اس کے ساتھ ملانا چاہتا ہوں، معروف حدیث پاک ہے لیکن مضمون واضح کرنے کے لیے کہ ان ہستیوں کی اس کائنات عالم کے اندر کتنی اہم ترین حیثیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ترمذی میں آپ نے فرمایا احب اللہ لما یغذوکم من نعمہ، کیا لوگو تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، خالص محبت کرو، اس لیے کہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں کھلاتا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ آسمان سے لے کر زمین تک کل کائنات میں پھیلی ہوئی تمام نعمتیں تمہارے لیے اس نے بنائی ہیں، تمہارے سکون اور چین کے لیے، تو لہٰذا اس کا حق بنتا ہے تم اس سے محبت کرو۔ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّي وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور تم مجھ سے محبت کرو اس وجہ سے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میری محبت اللہ کی محبت کا راستہ دکھاتی ہے، تو مجھ سے محبت کرو۔ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور تم مجھ سے جو محبت ہے اس محبت کی وجہ سے میری اہل بیت سے محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ اور اسی سے ملتا جلتا فرمان اہل بیتی امان لأہل الارض، کہ میری اہل بیت زمین کے لیے اس طرح امان ہے جس طرح آسمان کے لیے نجوم تارے امان ہیں۔ جب تک تارے موجود ہیں آسمان موجود ہے، اسی طرح جب تک زمین پر میرے اہل بیت کے وجود ہیں اس وقت تک زمین بھی عافیت سے موجود ہے۔ تو کائنات عالم میں یہ ہستیاں کتنی اہم ہیں کہ ان کے وجود کی بدولت کائنات قائم ہے، اور ان سے محبت کیے بغیر کوئی بندہ
اپنے رب سے محبت کر نہیں سکتا. سبحان اللہ. کوئی شخص رسول پاک سے محبت کر نہیں سکتا. ایک طرف تو محبت کے لیے ابھارا گیا اور دوسری طرف یہ بھی فرمایا گیا جس نے اہل بیت سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے خدا سے بغض رکھا. لہٰذا ہم سادہ سے جملے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان اس وقت تک کامل ہی نہیں ہوتا جب تک ان ہستیوں سے محبت نہ ہو خالص طور پر. تو اس آیت اور حدیث کی روشنی میں ان ہستیوں کی تخصیص یہ ہوئی کہ ان کے بغیر نہ تو کائنات ہستی قائم ہے اور نہ ہی بندے کا ایمان اپنی جگہ قائم رہ سکتا ہے. ایمان جو ہے اس کے استحکام کے لیے ان ہستیوں سے محبت، عقیدت، ارادت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ آب تطہیر سے جس میں پودے جمیں اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث تینت پہ لاکھوں سلام. اور یہ بھی اعلیٰ حضرت ہی کہہ سکتے تھے جو کہہ گئے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. جناب یا جس طرح مفتی صاحب اہل بیت کی محبت کے حوالے سے ذکر کر رہے تھے اور آیت مبارکہ بھی ہے کہ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اہل بیت کی محبت کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ مودت کا لفظ استعمال ہوا. سبحان اللہ. ہم لوگوں نے محبت کو تو پہلے سنا ہوا تھا، یہ مودت ہمارے لیے نیا لفظ تھا. تو میں نے ایک درویش سے پوچھا کہ یہ مودت کیا چیز ہوتی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ایسے ہے کہ ذرا آئیے، جو محبت ہے یہ وہ ہوتی ہے جو زندگی بھر ہو آخر دم تک، اس کو کہتے ہیں محبت. اور مودت وہ ہوتی ہے جو مرنے کے بعد بھی قائم رہے. سبحان اللہ. یہ ذرا سمجھنا اس کو بڑا مشکل تھا کہ مرنے کے بعد بھی وہ کیسے قائم رہ سکتی ہے. تو انہوں نے فرمایا اس کی مثال یوں ہے کہ ذرا مچھلی سے پوچھیں کہ تمہارا پانی کے ساتھ بہت پیار ہے، یہ بتاؤ کہ کیا محبت ہے یا مودت ہے؟ تو وہ کہے گی میری محبت بھی ہے اور مودت بھی ہے. ہم نے اس سے ثبوت مانگا تو اس نے محبت کا پہلے ثبوت دیا کہ ہم نے مچھلی کو پانی سے نکال لیا. اگرچہ وہ پانی کی محبت اور مچھلی کی محبت میں اور ہماری محبت جو اہل بیت کے ساتھ ہے اس میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. اس لیے کہ جو پانی کی محبت ہے، پانی سے محبت ہے، لیکن پانی کی محبت اس طرح نہیں ہے مچھلی کے ساتھ کہ وہ تمام عمر کا رشتہ ہے آب و ماہی کا، پڑا جو وقت تو پانی نہ جال میں آیا. لیکن یہ تو لجپالوں کے ساتھ نسبت ہے. تو جو مچھلی کو نکال لیا گیا تو مچھلی نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی، محبت کا ثبوت دے دیا. اب ہم نے اس مودت کا ثبوت مانگا تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں اس کا بھی ثبوت دوں گی. لہٰذا ہم نے مچھلی کو ٹکڑے کیے، اس کو پکایا، پکانے کے بعد کھایا، کھانے کے بعد ایک گلاس پانی، تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک گلاس پانی، تھوڑی دیر کے بعد پھر گلاس پانی. اگر کوئی پوچھے خیر ہے آج اتنا پانی کیوں پی رہے ہیں تو وہ کہے گا کہ میں نے آج مچھلی کھائی ہوئی ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اہل بیت کے ساتھ ایسی محبت ہونی چاہیے کہ آپ اپنے اولاد میں بھی وہ پودا لگا دیں تاکہ تا قیامت یہ سلسلہ اسی طرح جاری اور ساری رہے، اور تا قیامت یہ اللہ تعالیٰ کے کرم نوازی سے اہل بیت کے ساتھ ہمارا محبت کا سلسلہ جو ہے یہ قائم دائم رہے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک روایت کے مطابق آج ان کا یوم وصال بھی ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس آیت کے جلو میں آپ کی جو سیرت اور آپ کا جو اسوہ ہے جو عصر حاضر میں سمجھتا ہوں کہ اس سے روشنی حاصل کی جانی بہت زیادہ ضروری ہے، اس کے کچھ نمایاں پہلو اور نمایاں اوصاف جو ہے وہ بھی ہمیں کچھ عطا. سب سے پہلے تو میں عرض یہ کروں گا، جیسا کہ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ فطرت تو جذبہ دارد بلند، چشم ہوش از اسوہ زہرا مبند. اے عہد حاضر کی خاتون، خدا نے تیری فطرت میں بڑے بلند جذبات رکھے ہیں، تو اپنی ہوش مندی کی آنکھ اسوہ زہرا پر رکھ تا حسینی شاخ تو بار آورد، موسم پیشین با گلزار آورد، تاکہ تیری شاخ سے بھی حسین جیسا پھل پیدا ہو
واہ اور اسلام کا دور اول کا موسم بہار پلٹ کر ہمارے گلزار میں بھی آ جائے۔ واہ تو اقبال آج کی عورت کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ تو اگر عظمتوں کی طرف سفر چاہتی ہے، تو آنے والی نسل کو قوم کے رہنما رہبر دینا چاہتی ہے، تو اپنی ہوش کی آنکھ کو اسوہ زہرا پر مرکوز کر لے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں ڈاکٹر صاحب پرابلم یہ ہے کہ جدید علوم کے حصول میں ہم اپنی قدیم روایات کو بالکل فراموش کر گئے ہیں۔ ہم ایک طرف اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ دوسرا ہم نے اپنا جو ہمارا اصل سے رشتہ تھا اس رشتے کو کمزور کر دی ہے۔ میں درخواست یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جہاں پر جدت کو پسند کرتے ہیں، اور اسلام بھی جدت پسند مذہب ہے یقیناً، لیکن اس کے ساتھ اپنی قدامت کو نہ چھوڑیے۔ لن یصلح آخر هذه الامة الا ما صلح به اولها۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس امت کے آخر کے لوگ اسی بنیاد پر عروج حاصل کریں گے جس بنیاد پر اس امت کے اولین لوگوں نے عروج حاصل سبحان کیا۔ اللہ، سبحان اللہ۔ ہم ان پیرامیٹرز کو، اس کیریکٹر کو اور ان اصولوں کو چھوڑ کر وہ عروج اور وہ انقلاب حاصل نہیں کر سکتے جو اولین لوگوں نے کیا تھا۔ اور اقبال نے ایک اور مقام پر بھی یہی کہا تھا کہ اگر بندیز درویش پذیری ہزار امت بمیرت تو نہ میری، کہ اگر تو اس درویش کی بات مانے اور اس پر عمل کریں تو پھر قومیں مٹ سکتی ہیں، ملک ختم ہو سکتے ہیں، لیکن تیری حیثیت اور شخصیت جو ہے وہ دنیا میں مضبوط اور مستحکم رہے گی۔ اور اس کے لیے نسخہ اس نے یہ دیا تھا کہ تو بھی سیدۃ النساء اہل الجنہ، ان کا اسوہ اپنا، اور زمانے کی نظروں سے اوجھل ہو کر اپنی خلوتوں اور تنہائیوں کو آباد کر، تو تیری گود میں بھی شبیر جیسے لال جو ہیں وہ چمکے اور دمکیں گے۔ یہاں ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ السلام علیکم جی۔ اللہ دیتا شاکر صاحب، اللہ دیتا شاکر صاحب آپ کو خوش آمدید۔ ریاڑی سے اللہ دیتا شاکر سنگا تمام سننے والوں کو اور آپ کی پوری ٹیم کو سلام عرض کرتا ہے جناب۔ آج خواجہ صاحب بھی موجود ہیں اور قادری صاحب بھی، تو خواجہ صاحب کا کلام بھی یقیناً وہ ہمیں محمد یار فریدی صاحب کا سنائیں گے۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال کب ہو؟ وصال کب ہوا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال کب ہوا، یہ ہم پوچھیں گے۔ ویسے ہمارے ہاں جو معتبر روایات ہیں اس کے مطابق تو یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے تقریباً 6 ماہ بعد، اور اس کے مطابق یہ 3 رمضان آج کا جو دن ہے وہ آپ کے یوم وصال کی نسبت سے خاص اہمیت کا حامل ہے، لیکن مہر تصدیق ثبت کرواؤں گا یا رہنمائی لوں گا۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم جی۔ خالد صدیقی صاحب فیصل آباد سے، آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب جناب، آپ تمام حضرات کو رمضان شریف کی مبارک ہو میری طرف سے۔ آپ کو بھی مبارک ہو جناب۔ خیر مبارک، اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ میرا سوال رمضان المبارک کے حوالے سے ہے کہ جو حضرات یا کوئی شخص بیماری کے وجہ سے رمضان پاک کے روزے نہیں رکھ سکتا تو اس کا کتنا ہدیہ ادا کرنا ہوگا آج کے ریٹ کے مطابق یا آج کے حالات کے مطابق؟ یہ مفتی صاحب آج ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، تو ویسے تو یہ فیصل آباد میں ہی ہوتے ہیں، تو ان سے پوچھیں گے کہ یہ اس کا ہدیہ ہوتا ہے یا فدیہ ہوتا ہے، تو یہ ابھی ہم ان سے معلوم کرتے ہیں۔ اور ریٹ کا جو لفظ ہے یہ تو خالد صاحب نے کاروباری بولا، ان سے ہم اس کی شرح معلوم کرتے ہیں۔ جی ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم جی بہن، آپ کو خوش آمدید جی۔ کال شاید ڈراپ ہو گئی ہے۔ مفتی صاحب یہ انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ بیماری کی وجہ سے اگر کوئی آدمی روزہ نہ رکھ سکے تو پھر اس کا کیا؟ ایسا بیمار جو صحت مند ہو جائے گا اس کو تو روزے کی بعد میں قضا ہی کرنی پڑے گی۔ ایسا بیمار جو صحت مند ہو جائے تو اس کو تو روزے کی قضا کرنی پڑے گی، لیکن ایسا بیمار جس کو خدا نخواستہ ایسی بیماری عارض ہو گئی جس کے بیماری سے اب ٹھیک ہونے کی امید ہی نہیں رہی،
تو اس بیمار کے لیے یہ ہے کہ وہ روزے کا فدیہ ادا کرے گا. روزے کا فدیہ ادا کرے. اور ایک بہت روزے کا فدیہ جی 100 روپے وہ دے گا جو صدقہ فطر کے برابر ہے، یعنی 100 روپے تقریباً آج کے ریٹ کے حساب سے. اور اگر وہ جو کے حساب سے دینا چاہتا ہے تو 250 روپے دے. اگر وہ کھجور کے حساب سے دینا چاہتا ہے تو تقریباً 1600 روپیہ دے. اور اگر وہ کشمش کے حساب سے دینا چاہتا ہے تو تقریباً 2000 روپیہ ایک روزے کا دے. یعنی 100 روپے سے لے کر 2000 روپے تک بہرحال اپنی اس کا اپنی حیثیت فدیہ کے مطابق دے، وہ ادا ہو جائے گا. ادا ہو جائے گا. تو رعایتی نرخوں میں 100 روپیہ جو ہے جی ظاہر دین کم کے سے کاموں کم میں 100 روپے، کم سے کم باقی 100 اپنی روپیہ. حیثیت کے مطابق بڑھا کر دیں زیادہ بہتر. اور بالکل ایک جملے میں اس کا فرما دیں جو انہوں نے پوچھا کہ حضرت سیدہ کا آپ کی تصدیق ہم نے کر دی. آپ نے تصدیق کر دی. اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے. ایک تو بڑی معروف روایت ہے کہ انہوں نے آپ کے کان میں ایک بات کہی اور پھر اس میں اس بات کا بھی اندیہ دیا کہ جس کے سبب آپ کے چہرے پہ کچھ شگفتگی آئی. اور ایک تاریخ میں روایت یہ بھی ہے کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر حاضر ہوئیں اور قبر اطہر کی مٹی اٹھا کر آپ نے چہرے پر ملی اور کہا کہ یا رسول اللہ، جس نے آپ کی قبر اطہر کی مٹی کی خوشبو سونگھ لی اس کے سامنے دنیا کی ساری خوشبوئیں ہیچ ہیں. اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ کے دنیا سے جانے کا غم مجھ پر ایسے ہے کہ اگر یہ غم پہاڑوں پہ پڑتا تو وہ بھی کالے ہو جاتے. یہاں وقت ہے ایک بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے تو آج کے موضوع کے حوالے سے ہم اپنے اسکالر سے مزید رہنمائی لیں گے. قرآن واسق حیاتی قرآن رحمن. نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. آیت تطہیر قرآن پاک کی اس عظیم الشان آیت کے جلو میں آج ہم خانوادہ نبوت اور خانوادہ رسالت، خاندان اہل بیت، آپ کے فضائل اور بالخصوص سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا آپ کی بارگاہ میں اپنی عقیدت، ارادت اور محبتوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو اسوہ دیا اس کے مطابق آج ہم اپنے معیار اور اپنے مزاج اور اپنے اسلوب حیات کو روشن کر سکتے ہیں کہ آپ نے جب سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو جب گھر سے رخصت کیا تو کس طرح گھر سے رخصت کیا، اور جب آپ کی شادی حضرت علی المرتضیٰ سے کی تو وہ کس طرح کی، اور جب نسبت طے کرنے کا وقت آیا تو آپ نے سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سے باقاعدہ امادگی چاہی، ان کی کانسنٹ لی. اس کے بعد اور جب آپ کی رخصتی ہوئی تو حفیظ نے لکھا کہ مشقت عمر بھر کرنا لکھا تھا جو مقدر میں، ملی تھی چکیاں دو تاکہ آٹا پیس لے گھر میں، وہ زہرا جس کے گھر تسنیم و کوثر کی تھی ارزانی، ملی تھی مشک ان کو تاکہ خود لایا کریں پانی. آپ شادی کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو گھر کا کام آپ خود کرتی تھیں، اور پھر یہ مشقت تھی کہ اس مشقت کے سبب آپ کے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے تھے اور آپ کے سینے پر نشان پڑ گئے تھے. اور ایک جنگ کے نتیجے میں، غزوے کے نتیجے میں جب بہت سے غلام اور لونڈیاں مدینہ میں آئیں تو حضرت علی المرتضیٰ آپ کے کہنے پر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں کہ خدمت کے لیے مدینے کے اور لوگوں کو لونڈیاں اور خادم مل رہے ہیں تو ہمیں بھی ایک عطا ہو جائے. گئی لیکن شرم کے سبب، حجاب کے سبب اپنی درخواست پیش نہ کر سکیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر تشریف لائے، بات پوچھی تو آپ نے فرمایا بیٹی میں جب تک اہل صفہ کے حقوق کا تحفظ نہ کر سکوں، ان کے امور کے معاملات طے نہ کر سکوں، میں تیرے لیے ایسا کوئی اہتمام نہیں کر سکتا. اور کیا میں تجھے اس خادمہ یا خادم یا لونڈی سے بڑھ کر کوئی ایسا عمل نہ بتاؤں جو تیرے لیے استراحت کا باعث ہو. اور پھر وہ تسبیح فاطمہ جس میں سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر یہ کہا جانا جو ہے، یہ رات کو پڑھا جانا 33 مرتبہ اور 34 مرتبہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا. اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی کی آخری ساعت تک بھی ان تسبیحات کا اہتمام کیا. تو وہ
صبر و رضا کہ مادر یا مرکز پرکار عشق، مادر یا قافلہ سالار عشق، ادب پر وردائے صبر و رضا کہ وہ سیدۃ النساء اہل الجنہ جو صبر و رضا کی گود میں پروان چڑھی ہوئی تھیں، آج ہم ان کے فضائل اور ان کے تذکرے سے اپنے قلوب و اذہان کو مزین کر رہے ہیں۔ میں خواجہ صاحب بطور خاص یہ جاننا چاہوں گا کہ دنیا کے جو بھی نابغہ اور جینیس ہوئے ہیں، انہوں نے اس خانوادہ نبوت کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں محبتوں کا خراج اور نذرانہ پیش کیا ہے۔ اس خطے میں بطور خاص حضرت اقبال نے جس عقیدت اور وارفتگی کے ساتھ ان شخصیات کی تعلیمات سے روشنی کشید کر کے ہمیں عطا کی ہے، وہ ایک بڑی منفرد اور معتبر ہے، اور وہ اپنے جو مختلف زندگی کے مراحل ہیں اس میں بھی یہ ہمیں چیزیں عطا کرتے ہیں۔ اور کبھی وہ کہتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، اور پھر کہتے ہیں کہ ہوں مرید خاندان خفتہ خاک نجف، ہوں مرید خاندان خفتہ خاک نجف، موج دریا آپ لے جائے گی ساحل پر مجھے، رونے والا ہوں شہید کربلا کے غم میں کیا درے مقصد نہ دیں گے ساقی کوثر مجھے۔ جناب ڈاکٹر صاحب، بعض اوقات انسان کے جذبات میں وفور شوق میں بہت کچھ دل چاہتا ہے، لیکن شریعت حائل ہو جاتی ہے۔ جس طرح حضرت اصغر گونڈوی نے فرمایا کہ چلوں میں جان حزیں کو نثار کر ڈالوں، نہ دیں جو اہل شریعت جبیں کو اذن سجود۔ واہ! تو اسی طرح علامہ کی بھی کیفیت ایسی ہی تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ مخدومہ کونین کے حضور تو وہ لکھتے ہیں کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاست، واہ واہ واہ، رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمان جناب مصطفیٰ است۔ یہ تو آئین حق کا جو یہ میرے رسی ہے جو مجھے روک رہی ہے، اور حضور کا فرمان ہے اس کا مجھے پاس کرنا ہے، ورنہ گردے تربتش گردید میں، ورنہ میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے گرد کو قبر انور کے گرد میں گھومتا اور سجدہ برخا کے او پاشید میں، کہ صرف سجدہ کرتا نہ سجدوں کا چھڑکاؤ کر دیتا، اتنے میں سجدے کرتا۔ یہ تو تھی علامہ کی عقیدت اور محبت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی بھی جو عقیدت محبت ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اولاد کی بہتری کے لیے ایک نسخہ عنایت فرمایا جناب کہ اگر چاہتے ہو کہ ہماری اولاد راہ راست پر رہے تو اس کے لیے نسخہ کیا ہے؟ فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، سبحان اللہ، اپنی اولاد کو 3 عادتیں سکھاؤ، حب نبیکم و حب اہل بیتہ و تلاوت القرآن، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور تلاوت قرآن پاک سکھاؤ۔ تو اہل بیت کی محبت میں حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات گرامی، ان کی جو محبت تھی، جو پہلا حصہ ہے نا اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اس کا کوئی نمونہ اگر دیکھنا ہو کہ وہ کیسی محبت ہونی چاہیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا وہ بڑا معروف واقعہ، جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں آرام فرما تھے، نماز عصر آپ نے نہیں پڑھی تھی حضرت مولا کائنات نے، اور سورج غروب ہونے لگ گیا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو نگاہ نبوت اٹھی، پوچھا ما یبکی کا یا علی، علی کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی نماز عصر قضا ہو گئی ہے۔ اب حضور نے وہاں تنبیہ نہیں فرمائی کہ مجھے کیوں نہیں جگا دیا، جگا دیتے، لیکن آپ نے جگایا نہیں ہے، نہ ہی حضور نے اس پہ تنبیہ فرمائی ہے۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی، لفظ بندگی استعمال فرمایا فاضل بریلوی علیہ رحمت نے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہوئی کہ حضور نے
یہ تنبیہ نہیں فرمائی کہ کیوں مجھے جگایا کیوں نہیں ہے، کیونکہ وہ سرکار کی وہ ذات گرامی ہے، وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں حافظ شیرازی علیہ رحمت نے فرمایا مکنائے صبا مشوش سر زلف آں پر کہ ہزار جان حافظ بفدائے تار موئے، کہ ان کے زلف کی جو بال کے سرے کو بھی نہ ہلانا، کیونکہ تجھے کیا پتہ کہ اس زلف کی کیا شان ہے، ہزار جان حافظ بفدائے تار موئے، اس زلف کی تار پر تو جان حافظ جیسی ہزاروں جانیں قربان ہوں۔ تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کیا؟ حضور نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تھی اللہم انہو کانا فی طاعتک و طاعت رسولک، کہ جب علی نے جان بوجھ کر عالم بیداری میں عصر کی نماز نہیں پڑھی، اس وقت علی جو ہے یہ تیری اطاعت میں بھی تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں بھی تھا۔ حالانکہ پڑھنے والا تو اطاعت میں ہوتا ہے، جان بوجھ کر نہ پڑھنے والا تو اطاعت میں نہیں ہوتا، لیکن حضور کی نیند کا عالم مقام یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر نہیں پڑھی گی، پھر بھی وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں تھے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا، جس کو فاضل بریلوی علیہ رحمت نے یوں فرمایا کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے۔ اب ایک صورت تو یہ تھی نا کہ جیسے کوئی اپنا اسٹیبلشمنٹ جمع ہو جاتی ہے کہ اس کا کام کا کیا کرنا ہے، اس کو کس طرح سے کرنا ہے، کوئی تیسرا راستہ نکالا جائے تاکہ یہ خرابی نہ آئے سسٹم میں، نظام میں، لیکن وہ رب کائنات نے فرمایا اگر اس یہ سورج تیز کر دی جائے اس کی سپیڈ اور پھر عصر کے ٹائم پہ آ جائے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ تو دوسرے دن کی عصر ہے، یہ آج ہی علی نے قضا ادا پڑھنی ہے اور میرے محبوب کا شان جو ہے وہ دنیا پر آشکار ہو جائے گا۔ فرمایا پچھلے پاؤں واپس آؤ، اور جیسے آپ پیٹرول ڈلوانے کے لیے پیٹرول پمپ پہ جاتے ہیں 2000 کا آپ تیل ڈلواتے ہیں، وہ فیڈ کر دیتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں جاتا، تو ایسے ہی فیڈ کر دیا گیا نظام۔ سورج واپس آیا اور وہاں تک واپس آیا جہاں تک کہ حضرت علی نے نماز عصر پڑھنی تھی، وہاں تک رہا۔ تو یہ ایک بات میں یہاں ایک اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب مناظرہ ہوا کے ساتھ حضرت سے جب نمرود کے ساتھ، تو اس وقت تو ایک بات طے تھی کہ آپ نے فرمایا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتح بہا من المغرب، رب تو سورج مشرق سے لاتا ہے، اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو پھر مغرب سے سورج لا کے دکھا، فبہت الذی کفر، وہ مبہوت ہو گیا۔ اگر خدا نہ خواستہ اور خاکم بدان یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ایسا کر سکتا، سورج اگر وہ مغرب سے لے کر آتا تو بڑا مسئلہ بن جاتا، اس کو خدا ماننا پڑ جاتا، لیکن وہ تو نہ لا سکا، مبہوت ہو گیا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نماز کے لیے سورج مغرب سے واپس آیا۔ اب تب رہی نے شوق کو کچھ سوچتا نہیں، اے عشق تو بتا کہ محمد کو کیا کہوں۔ واہ واہ، میں یہ آپ کی باتیں ظاہر ہے بڑی دلاویز بھی ہیں، میٹھی بھی ہیں، اور اس میں جاننا چاہتا تھا کہ آپ کوئی نسخہ بتائیں کہ اس دور میں اہل بیت کی محبت، جیسا آپ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اہل بیت سے محبت اور قرآن سے محبت، کوئی ایسا نسخہ، ایسا طریقہ، ایسا اسلوب کہ جس کے سبب ہم اس میں سرخ رو ہو سکیں۔ اور مفتی صاحب چونکہ یہ بالکل اختتام ہے اور آپ اس سب کو سمیٹتے ہوئے ہمیں یہ بطور خاص ضرور بتائیں، ہم بڑے اس میں ڈرے ہوئے بھی ہیں، سہمے ہوئے بھی ہیں، اور بعض اوقات ہم جب اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، تذکرہ چھیڑتے ہیں، تو ان کے فضائل کی بات کرتے ہیں تو اس کو مختلف اسلوب دے دیے جاتے ہیں، جبکہ ہمیں جو مشرب اپنے بزرگوں کا نظر آتا ہے اور جو پچھلی 1400 سال کا ایک امت کا طریقہ ہے، اس میں تو اہل بیت اطہار کے ساتھ جو مؤثر اور مضبوط وابستگی ہے، اس کے بغیر ہم دین کی روح اور اس کے مغز کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو آج کے موضوع کے حوالے سے اختتامی گفتگو اور پھر ہم انشاءاللہ میں اس میں دو تین باتیں، ایک تو یہ کہ سب سے پہلے سیدہ کائنات کی سیرت کو بحیثیت بیٹی، پھر بحیثیت ماں، پھر بحیثیت بیوی دیکھا جائے۔ بحیثیت بیٹی دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ کائنات کی ولادت ہوئی تو کچھ عمر بڑھتی جا رہی ہے، تو حضور علیہ السلام خود بھی کبھی کبھار حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو لوری دیا کرتے تھے۔ وہ لوری کیسی تھی کہ ان لوریوں میں بھی پوری تعلیم دین تھی اور وہ سرمایہ علم و فن تھی لوری۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو لوری دی حضرت فاطمہ زہرا کے کان میں وہ یہ تھی، اللہ احد واحد لا الہ الا
غیر لا الہ غیرک، اور وحدانیت کے جو ابتدائی صاحب جو وحدانیت کے ابتدائی مناظر اور مظاہر اور اعلان ہیں اس میں تو سیدہ فاطمہ بھی ساتھ شامل رہیں اور جو دعوت عشیر ہے اس میں بھی آپ موجود تھیں. جی اچھا، وہ سارے اثرات تھے ابتدائی ان لوریوں کے. آپ دیکھیں سیدہ کائنات کی کہ کان مبارک میں وہ لوریاں گونجتیں جس میں اللہ احد اللہ احد کی صدائیں تھیں، تو ابتدائی میں ان کے شعور میں توحید، ایمان اور یقین کے گراں قدر فیوز شامل رہے. پھر باپ اور بیٹی کی محبت سے میں اب بات کو ادھر موڑوں گا کیونکہ یہ ایک لمبا موضوع ہے. آپ جو اپنے شوہر کے ساتھ جو آپ کا رشتہ تھا، جو آج کے معاشرے میں گھروں میں جو ترش اور تلخ حالات ہیں ان میں بہت زیادہ رہنمائی ہے میری بہنوں کے لیے جو بحیثیت بیوی زندگی گزار رہی ہیں سیدہ کائنات کی زندگی میں. علامہ اقبال نے اس بات کو سمیٹا، لیکن اس سے پہلے میں سیدہ کا لقب بتاؤں. آپ کا ایک لقب تھا راضیہ، ہر حال میں راضی رہنے والی اپنے مولا سے. حالات گھر کے بہت خوشگوار ہیں، یعنی اس وقت کوئی فقر کا ماحول نہیں تب بھی خوش ہیں، اور اگر کسی وقت حالات تنگ ہیں تو پھر بھی اللہ سے راضی ہیں. حرف شکایت آپ کی زبان پر نہیں ہے. اقبال نے اس بات کو یوں کہا ہے کہ نوری و ہم آتشی فرما برش، سبحان اللہ، نوری و ہم آتشی فرما برش، گم رضائش در رضائے شہرش، کہ ملائکہ اور جنات نیک و بند سب سیدہ کائنات کے در کے بھکاری تھے اور آپ کے حکم کے منتظر اور تابع تھے. لیکن سیدہ کائنات کا کمال یہ ہے کہ اتنی عظمت و شان کے باوجود آپ اپنے شوہر کی رضا جوئی میں گم تھیں کہ میرے شوہر کیسے راضی ہوں. واہ واہ، بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، خواجہ صاحب آپ کا شکریہ. اور آج کی جو ہماری ممدوح شخصیت تھی جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کی تضمین پر یہ اشعار کہے گئے کہ صادقہ صالحہ راضیہ ذاکیہ، صاف دل نیک خو پارسہ شاکرہ، عابدہ زاہدہ ساجدہ ذاکرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ. جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس آیہ عظیمہ کے جلوہ میں آج ہم نے سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہ آپ کے یوم وصال کی نسبت سے آپ کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور عادتوں اور محبتوں کے خراج پیش کیے. اور ناظرین، میں جاتے جاتے وہ حجرہ فاطمہ جو جہاں ہماری التجائیں جا کے پائے قبول کو پہنچتی ہیں، یہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہتمام اور اپنی خواہش سے اس کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے اس کو ایک انصاری حارثہ بن نعمان، سیدہ فاطمہ جب گھر سے رخصت ہو گئی تھیں تو گھر قدرے اداس ہو گیا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ اداس رہتے تھے. حضرت علی المرتضیٰ نے جو گھر لیا تھا مدینہ منورہ کے اندر وہ ذرا دور تھا، قدرے دور تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میری بیٹی گھر سے رخصت ہو گئی ہے تو اس کا گھر اور اس کی رہائش جو ہے یہ میرے گھر کے کہیں قریب ہو تو میرے لیے آسودگی کا باعث بنے. حارثہ بن نعمان یہ ایک انصاری صحابی تھے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس خواہش کا اندازہ ہوا تو انہوں نے یہ حجرہ اور یہ گھر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے لیے پیش کیا. وہ حجرہ جو آج ہماری عقیدتوں اور عادتوں اور محبتوں کا مرجع ہے، جہاں ہماری دعائیں پہنچ کر پایا قبول کو پہنچتی ہیں. اللہ کرے کہ وہ دوبارہ دن آئے کہ وہ دوبارہ وہاں غلام حاضر ہو سکیں اور اپنی دعائیں پیش کر سکیں. میں مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ آج کا وظیفہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. روزانہ جو 100 بار یہ آیت جو قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 ہے یہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو روزگار سے سرفراز کرے گا. مہمانوں کے دوبارہ شکرات. حافظ محمد سہیل نظر. حضرت حفیظ طائب کی مناجات ہیں حاضری کے حوالے سے. جناب. کھل جائے مجھ پہ باب عنایت اے خدا،
مجھ پہ باب عنایت اے خدا، دیکھوں دیار نور کے دن رات اے خدا، دیکھوں دیار نور کے دن رات اے خدا۔ ظاہر نہ ہو کسی پہ میرے دل کا ماجرا، ظاہر نہ ہو کسی پہ میرے دل کا ماجرا، پلکوں کی اوٹ میں رہے برسات اے خدا، پلکوں کی اوٹ میں رہے برسات اے خدا۔ پاکیزہ ہو بدن بھی مؤدب ہو روح بھی، پاکیزہ ہو بدن بھی مؤدب ہو روح بھی، پوری ہوں سب کی سب میری حاجات اے خدا، پوری ہوں سب کی سب میری حاجات اے خدا۔ حائل نہ ذوف جاں رہے کیف حضور میں، حائل نہ ذوف جاں رہے کیف حضور میں، رفعت کا نار ہو میری اوقات اے خدا، رفعت کا نار ہو میری اوقات اے خدا۔ سارا سفر رضا کا سفر کاش بن سکے، سارا سفر رضا کا سفر کاش بن سکے، کعبہ سے پاؤں شوق کی خیرات اے خدا، کعبہ